یہ جو ناکے لگانا، پھر وہاں پہ لوگوں کو روکنا، تلاشیاں لینا اور ان کی تضحیق کرنا، یہ جو ناکے لگا کے لوگوں کو تضحیق کی جا رہی ہوتی ہے، یہ ہرگز قانونی نہیں ہے، یہ غیر اخلاقی ہے، غیر مناسب ہے اور کلیئرلی غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے۔ اس میں آئین پاکستان اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور یہ آئین پاکستان کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہکار ٹی وی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بڑے شہروں میں روڈز پہ جو ہے گاڑیوں کو روکا جاتا ہے، بائکس کو روکا جاتا ہے، ان کی تلاشی لی جاتی ہے اور اگر مطلب کہ جو بھی ان کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ ان کے کاپی دیکھتے ہیں، ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں، اگر کسی کے پاس ہوں تب بھی ان کو اخلاقی طور پہ زج کیا جاتا ہے، ان سے بدتمیزی کی جاتی ہے، فیملی ساتھ ہوتی ہیں اور اگر ان کے پاس کاپی وغیرہ موجود نہ ہو تو تب بھی کیا جاتا ہے اور ایون کہ ان سے پولیس والے فائن بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اخلاقاً تو اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے کسی کو تذلیل کرنا اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا۔ تو قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان میاں آصف صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا قانون اکارڈنگ ٹو لا ان کو پرمیشن ہے ایسے کسی کو روک کے سڑک پہ اس کی تذلیل کرنا، اس کو ذلیل کرنا۔ جی میاں صاحب بتائیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 25 سب سے پہلے تو یہ کہتا ہے کہ آل سٹیزن آر ایکول، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی طاقتور ہے یا کمزور ہے، ان اینی سینس۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہوگی کہ ایکویلٹی ہے۔ تو جو آپ نے پہلے یہ ناکوں کا ذکر کیا اور یہاں پہ جو پولیس والے 3-4 اسپیکٹس ہیں، ایک تو ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے ناکہ لگایا ہے تو آپ کسی کو سائڈ پہ کھڑا کر کے اس کی تلاشی لیں گے، اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ یہ مشکوک ایکٹیویٹی ہے تو پہلے تو وہ یہ نہیں کرتے، وہ روڈ پہ روک لیتے ہیں۔ اس سے ٹریفک تعطل کا شکار ہوتی ہے، اس کی جو روانگی ہے وہ ایک تو ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کیا کریں گے کہ آپ نے اکثر یہ نوٹ کیا ہے، آج تک کم از کم میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بڑی گاڑی والے کو روکا ہو، اس کو آپ نے پوچھا ہو کہ یہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہیں، آپ کی نمبر پلیٹ صحیح نہیں ہے، آپ کے شیشے بلیک ہیں۔ وہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، وہ چھوٹی گاڑیوں کے اگینسٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے زیادہ عطاب کا شکار آتے ہیں بیچارے موٹرسٹ جو بائکس پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ ادھر فیملی کے ساتھ ہے اور ادھر وہ دوست ہیں جا رہے ہیں، تو ان کو سب سے زیادہ اس بات کی جو ہے نا وہ تکلیف ہوتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں، مجھے پتہ ہے اس بات کا۔ ایک تو وہ یہاں پہ ایکویلٹی بریچ کرتے ہیں، تگڑے کو چھوڑ دیا، وہ کمزور کو پکڑ لیا۔ ایک تو یہ آپ نے پراپر آرٹیکل بریچ کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں جی سیکنڈ پہ، آرٹیکل 14 ہے دی انوائلیبل ڈگنیٹی آف مین۔ اقوام متحدہ سے لے کے یو این سے لے کے یو این چارٹر کے اندر، اور نہ صرف یو این چارٹر میں بلکہ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک کے قوانین کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ انسان کو جب تک وہ گلٹی پروو نہ ہو جائے، ایون مطلب اگر گلٹی بھی پروو ہو جائے تو اس کی جو ڈگنیٹی ہے، بینگ ہیومن اینٹی، ایک انسان ہونے کے ناطے وہ افضل المخلوقات ہے، اس کی وجہ سے اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو عزت ہے، تکریم ہے اور عزت نفس ہے، وہ مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ویل سیٹل لا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مطلب کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کو گارنٹی کر رہا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ تضحیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کانسٹیٹیوشن اور اس شک کو تو یہ کسی خاطر میں نہیں لاتے، اس کو تو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور میل ٹریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مطلب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کرمنل پروسیجر کوڈ آف پاکستان میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا کہ ایف آئی آر کے بعد جو ہے نا کسی بندے کو اریسٹ کر لیں۔ اریسٹ آفٹر ایف آئی آر از ناٹ مینڈیٹری ایٹ آل، اٹ از even not obligatory, it is not a mandate given to the concerned SHO کہ جی ایف آئی آر ہو کے تو بندہ ٹھا لو، نہیں، اس کو مینڈیٹ ہے that refer the matter to the investigation department، وہ انویسٹیگیٹ کریں، وہ انکوائری کریں۔ اگر there is something fishy اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ فرار ہو سکتا ہے، یہ بندہ کوئی فردر جرم کر سکتا ہے اور یہ بندہ معاشرے کے خطرہ ہے یہ امن کے لیے، تو دین آپ اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک اپلیکیشن آتی ہے، جو لوگ چڑھ دوڑتے ہیں اگلے کے پاس اس کو اریسٹ کرنے کے لیے، پھر اریسٹ کرنے کے بعد کرتے کیا وہ ہم سب کو پتہ ہے، اس پہ بہت ساری باتیں ہیں سامنے کہ بھی کتنے لوگوں کو اریسٹ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، پھر ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، پھر ان کو کیسے چھوڑا بھی جاتا ہے،
ٹھیک ہے. تو یہ 2 آرٹیکل وائلیٹ ہو گئے. اینڈ تھرڈ آرٹیکل ہے آرٹیکل 4 ٹو بی ڈیلڈ ان اکارڈنس ود لا. اینی پرسن، آپ کا جو سبجیکٹ ہے، یہ جو ہماری معزز پولیس ایجنسیز ہیں، آپ کا جو سبجیکٹ ہے سٹیزن آف پاکستان، وہ ان اکارڈنس ود لا ڈیل ہونا چاہیے. یہ کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے. تو یہاں پہ دستور پاکستان، آئین پاکستان یہاں پہ کوئی کسی کے لیے حیثیت نہیں رکھتا. یہ سیلف لیڈ جو ہیں وہ ایس او پیز ہیں. یہ جو ناکے لگانا، پھر وہاں پہ لوگوں کو روکنا، تلاشیاں لینا اور ان کی تصحیح کرنا، ٹھیک ہے جی. اب یہ جو میں نے آگے تصحیح کرنے والی بات کیا، یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے ایس او پی میں نہیں ہے. یہاں پہ معزز آئی جی صاحب بھی سن رہے ہوں گے، سی سی پی او صاحب بھی سن رہے ہوں گے، سارے لوگ جو کہ یہ لے کرتے ہیں ایس او پیز کے، جی آپ روکیں، گشت لگائیں، لوگوں کو پکڑیں، تلاشی لیں، ٹھیک ہے جی. تو مشکوک بندے کو آپ پکڑیں، مشکوک بندے کو پکڑ کے آپ ایز پر لا ڈیل کریں، ان اکارڈنس ود لا ڈیل کریں اور ڈگنیٹی کے ساتھ ڈیل کریں. یہ نہیں ہے کہ وہ اوے ادھر آؤ، وہ ادھر جاؤ. یہ بلی کوئی ان کی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے پنجاب پولیس کی، جو کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم انہوں نے جنرلائز کر لی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب وہ اس کو فرض سمجھتے ہیں کہ ایسے بولنا ضروری ہے. دوسرا، تھوڑا سا ان کا قصور یہ بھی ہوتا ہے کہ بیچارے تھکے بڑا ہوتے ہیں. انہوں نے 12 گھنٹے ڈیوٹی کی ہوتی ہے، پہلے 12 گھنٹے پیٹرولنگ پہ، پھر 12 گھنٹے تھانے میں، نہ سونے کا ٹائم، نہ کھانے کا ٹائم، نہ کپڑے دھونے کا ٹائم. تو ان کا یہ بھی پرابلم ہے. اس ایشو کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر پیارے وطن عزیز میں جو پولیس ملازم ہیں، ان کی ڈیوٹی کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ان کا ٹائم ہے 24 گھنٹے. تو 24 گھنٹے کی تنخواہ ان کو پوری نہیں ملتی، تو پھر وہ تنخواہ وہاں سے ڈائریکٹلی لے لیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ ان کی کوئی 3 شفٹس ہونی چاہیے. اب آپ نے تو تصور ہی نہیں نہ کیا کہ ایک تھانے کے اندر ایک شفٹ میں ایک ایس ایچ او، دوسری شفٹ میں دوسرا، تیسری میں تیسرا. یہ تو سوچ میں پڑ جائیں گے یہ ہوگا کیسے. تو بھائی ویسٹ میں سارا کچھ ہو رہا ہے، وہاں سے ایگزامپلز لے لیں، اسی طرح کے ایس او پیز بنا لیں، اسی طرح کے قوانین بنائیں. آپ تو 19 وہ سم تھنگ کا قانون بنا، جو سی آر پی سی، پی پی سی 1800 سم تھنگ کے، انہی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی چل رہے ہیں. ان میں کوئی ترمیم نہیں، کوئی امینڈمنٹ نہیں. دنیا 150 سال گزر گیا، آگے آ گئی، تو وہ قوانین ابھی تک وہی چل رہے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ ان کو امینڈ کریں دور حاضر کے مطابق، جو آج کے تقاضے ہیں ان کے مطابق ان کو امینڈ کریں، ان کو لے ڈاؤن کریں. جو آپ ایس او پیز بنا رہے ہیں ان کو بھی انسانی بنیادوں اور انسانی تقاضوں پہ جو ہے وہ بنائیں، اخلاقی بنیادیں اور اخلاقی تقاضے جو ہے ملحوظ خاطر رکھیں. نہ کہ ایسا ہو کہ بھائی ٹھیک ہے روکتے جاؤ، لوگوں کو تھپڑ لگاتے جاؤ، سڑک کے درمیان میں روک لو، ٹریفک کی روانگی کو جو ہے وہ خراب کرو، ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ عذاب بن جائے لوگوں کے لیے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اسٹیٹ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اکثر اس طرح کے جو انتقامی عوامل اور انتقامی امور ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسٹیٹ کام کر رہی ہے یا پولیس کام کر رہی ہے. تو 3 قسم کی اس میں جو آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے، وہ پولیس ڈے بائی ڈے، لمحہ بہ لمحہ، قدم بہ قدم وہ ان کو وائلیٹ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ قابل گرفت ہے اور قابل دست اندازی خود اٹ سیلف جرم ہے. تو ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کی تضحیق نہ ہو، سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو، کیونکہ یہ قانون کہتا ہے کہ یہ پروٹیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے جی. یہ سارے معاملے ہیں جو یہ جو ناکے لگا کے لوگوں کو تضحیق کی جا رہی ہوتی ہے، یہ ہرگز قانونی نہیں ہے. یہ غیر اخلاقی ہے، غیر مناسب ہے اور کلیئرلی غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے. اس میں آئین پاکستان اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور یہ آئین پاکستان کی دھجیاں اڑاتے ہیں.